السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم کلاس 6 کی کمپیوٹر سائنس سبجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 6 کلاس کے کمپیوٹر میں فرسٹ چیپٹر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے آئی سی ٹی فنڈامنٹلس۔ آئی سی ٹی فنڈامنٹلس یہ ہمارے پاس فرسٹ چیپٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس چیپٹر کا فرسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، یعنی آئی سی ٹی۔ آئی سی ٹی از ڈیفائنڈ as a diverse set of technological tools and resources that are used to create, store, manage and communicate information. Information کا وہ set of diverse، ٹھیک ہے، یا اس کے وہ technological tool یا وہ resources جس کے ذریعے ہم اپنی انفارمیشن یعنی معلومات کو کریٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، کریٹ اسٹور کرتے ہیں، اس کو مینیج کرتے ہیں، یا ٹھیک ہے اسی انفارمیشن کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو اسی کو آئی سی ٹی کہا جاتا ہے۔ اب آئی سی ٹی کہاں پر یوز ہوتی ہے؟ تو بیسیکلی ٹھیک ہے، آئی سی ٹی اگر آج کل ہم سوچیں یا دیکھیں تو یہ اینی ویئر دنیا میں کہیں پر بھی یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی سی ٹی از یوز اینی ویئر لائک اسکولس، ہاسٹلس، ٹرانسپورٹ، ہوم، ورک پلیس، فیکٹریز ایکسیٹرا۔ آئی سی ٹی جو ہے وہ گھر سے لے کر ٹھیک ہے ایک ورک پلیس تک ہم یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پر ہم ورک کر رہے ہیں وہاں پر بھی ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں، اور گھر میں بھی ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں۔ اب کس چیز کے تھرو؟ تو کمپیوٹر۔ اب کمپیوٹر کیا چیز ہے؟ کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس دیٹ پروسیس ڈیٹا اسٹور اینڈ ڈرائیوز انفارمیشن ود گریٹ ایکوریسی اینڈ اسپیڈ اکارڈنگ ٹو دی گیون انسٹرکشنز۔ تو اب کمپیوٹر کیا ہے؟ یہ ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے، ٹھیک ہے، الیکٹرانک ڈیوائس۔ اب یہ الیکٹرانک ڈیوائس کیا کام کرتا ہے؟ تو یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے، اسی کو اسٹور کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اسی انفارمیشن کو ریٹرائیو کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو آؤٹ کرتا ہے، اس کا رزلٹ آپ کو دیتا ہے with great accuracy and speed according to the given instruction، ٹھیک ہے۔ آپ کمپیوٹر کو جو انسٹرکشن دیتے ہو، ڈیٹا کو ان پٹ کرتے ہو، وہ اس پر پروسیسنگ کرتا ہے، یا تو اس کو اسٹور کرتا ہے یا آپ کو ریزلٹ میں ٹھیک ہے وہ آؤٹ پٹ دیتا ہے، تو اسی ڈیوائس کو کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ اب کمپیوٹر کس طرح کام کرتا ہے؟ جس طرح کی وہ جس سے ہم کیما بناتے ہیں، ٹھیک ہے، میٹ گریڈر جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں ہم میٹ اوپر سے جو گوشت ہے ہم اس کو ڈالتے ہیں، پھر اس کو وہ پروسیس میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس پر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو چلا لیتے ہیں میٹ گریڈر، اس کے بعد اس سے وہ کیما بن کے نکل آتا ہے۔ تو اسی طرح کمپیوٹر کو ہم ڈیٹا ان پٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس پر ہم پروسیس کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر ہم ورک کرتے ہیں، یا تو اس کو ہم آؤٹ پٹ ٹھیک ہے آؤٹ کرتے ہیں، آؤٹ پٹ اس کا رزلٹ ہمیں وہ کمپیوٹر پرووائڈ کرتا ہے، اور یا وہ ہم اس کمپیوٹر میں سیو کرتے ہیں۔ اب آئی سی ٹی ڈیوائس، ٹھیک ہے، آئی سی ٹی ڈیوائس کون سے ہیں؟ وہ ٹیکنالوجیکل ڈیوائس جو الیکٹریسٹی سے چلتا ہو، ٹھیک ہے، جو جس کو چلانے کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہو، یا وہ خود بخود بھی چل سکتے ہو، جس طرح کے روبوٹس ہیں جس کچھ ہم کمپیوٹر سے کنٹرول کرتے ہیں، اور کچھ جو مین میڈ ہوتے ہیں وہ وداؤٹ کمپیوٹر بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح کے ہمارے پاس سسٹم یونٹ جو ہے، ٹھیک ہے، ایس یو، لیپ ٹاپ سے، موبائل فون سے، ڈیجیٹل کیمرہ ہے، ٹیبلیٹ سے، روٹر، پرنٹر، ڈسپلے اسکرین، یہ سارے جو ہیں یہ آئی سی ٹی ڈیوائسز ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے موبائل سے لے کر کمپیوٹر جتنے بھی ہے، کمپیوٹر کے پارٹس جو ہیں، ٹھیک ہے، ایک سٹی لائٹ جو ہے، ٹھیک ہے، یا ایروپلین جو ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے کیا چیزیں؟ یہ آئی سی ٹی ڈیوائسز ہیں۔ ٹاپک ہمارے پاس ڈیولپمنٹ اینڈ ہسٹری آف کمپیوٹرز، ٹھیک ہے، کمپیوٹر کی ہسٹری میں جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسٹارٹ سے لے کر آج تک، تو وہ سب کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہسٹری آف کمپیوٹر جو ہے وہ ڈیوائڈیڈ انٹو 5 جنریشنز۔ کمپیوٹر کی ہسٹری پوری کی پوری 5 جنریشن میں ڈیوائڈ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اینڈ ففتھ۔ اب ان جنریشن میں کس چیز میں چینج آیا ہے، ٹھیک ہے، ہم وہ سیکھیں گے، جس طرح کی ٹیکنالوجی چینج ہوئی ہے، سائز میں، ٹھیک ہے، پہلے بڑا سائز تھا پھر چھوٹا ہوتا رہا ہے، اس طرح کاسٹ، اسپیڈ، پیریڈ آف ٹائم، اور اس کا ایگزامپل کہ فرسٹ جنریشن کا کون سا کمپیوٹر تھا، اور آج جو کہ ففتھ جنریشن کا دور ہے، اس کا کون سا سسٹم ہے، کون سا جنریشن ہے، کون سا کمپیوٹر ہم اس میں یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ جنریشن کمپیوٹر کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ تھی ویکیوم ٹیوب، ٹھیک ہے، ویکیوم ٹیوب، اور اس کمپیوٹر کی جو سائز تھا فرسٹ جنریشن کی وہ 100 میٹر لینتھ، تقریباً ٹھیک ہے ایک بڑے روم کی طرح اتنا بڑا اس کا سائز تھا،
اور اس کی کاسٹ $500,000. ٹھیک ہے, تو بہت ایکسپینسو تھا. ٹھیک ہے, کسی کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اس کو خرید لیتے. اور اس کی اسپیڈ جو تھا وہ ویری لو, some 1000 کمانڈ پر سیکنڈ. ٹھیک ہے, 2 to 5000 کمانڈ پر سیکنڈ جو ہے اس کا اسپیڈ تھا, انسٹرکشن پر سیکنڈ. اس کا پیریڈ آف ٹائم 1946 میں. ٹھیک ہے, جو فرسٹ جنریشن ہے وہ اسٹارٹ ہوا ہے, اور 1956 میں جب سیکنڈ جنریشن لانچ ہوا تو فرسٹ جنریشن وہاں تک ہی ہے. اور اس کا ایگزامپل جو ہے وہ EDVAC ایئر بیگ ہمارے پاس ایگزامپل ہے. اس طرح سیکنڈ جنریشن کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ کون سی تھی؟ ویکیوم ٹیوب جو تھا. ٹھیک ہے, یہ ریپلیس ہو گیا اس چیز کو, ٹرانزسٹر کو. ٹھیک ہے, ٹرانزسٹر اس سے ریئلی بنتا. اس کی سائز سم 10 میٹر, اٹس مین کہ تقریباً 30 میٹر اس کا لینتھ. ٹھیک ہے, اس کا جو سائز تھا وہ بھی بہت کم, 100 سے ایک دم وہ. ٹھیک ہے, تقریباً 30 میٹر پر اس کا جو لینتھ تھا وہ سائز تھا وہ آ گیا. اس طرح اس کا جو کاسٹ تھا وہ سیم رہا, جس طرح فرسٹ جنریشن کا جتنا بڑا ٹھیک ہے قیمت تھا, پرائس تھا, اتنا ہی اس کا جنریشن کا بھی چلتا رہا. اس طرح اس کی اسپیڈ جو ہے وہ مچ فاسٹر. ٹھیک ہے, 10 to 20,000 کمانڈ انسٹرکشن پر سیکنڈ کا اسپیڈ رہا. اور پیریڈ آف ٹائم ٹھیک ہے تو صرف 1956 میں لانچ ہوا اور 1963 تک اس کا ٹائم پیریڈ چلتا رہا. اور اس کا جو ایگزامپل ہے IBM 7090. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل بزنس مشین جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ فرسٹ لانچ جو کہ ہوا تھا وہ کمپیوٹر تھا IBM 7090 جو کہ سیکنڈ جنریشن میں جاتا ہوا تھا. اس طرح تھرڈ جنریشن کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس IC, اٹس مین انٹیگریٹڈ سرکٹ اس کی ٹیکنالوجی ہے. اور اس کی فیو میٹر لینتھ. ٹھیک ہے, تقریباً یہ 5 to 7 میٹر لینتھ اس کی لمبائی کی. اور اس کی کاسٹ بہت کم ہو گئی. ٹھیک ہے, پہلے $5,000 تھا, پھر صرف اور صرف $10,000 تک ہی اس کا پرائس رہ گیا, بہت کم ہو گیا. اور اس کا جو اسپیڈ تھا وہ 1 ملین انسٹرکشن پر سیکنڈ تھا. ٹھیک ہے, اس کا اسپیڈ بہت تیز تھا بنسبت فرسٹ یا سیکنڈ جنریشن کی. اور اس کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ 1963 سے لے کر 1971 تک اس کا ٹائم پیریڈ رہا. اور اس کا ایگزامپل ہمارے پاس IBM S-Worth 360 ہمارے پاس اس کا ایگزامپل ہے. اس کے بعد جو فورتھ جنریشن کمپیوٹر ہے. ٹھیک ہے, اس کی ٹیکنالوجی مائکرو پروسیسر تھی. ٹھیک ہے, مائکرو پروسیسر اس میں لانچ ہوا اور اس کی ٹیکنالوجی مائکرو پروسیسر انٹیگریٹڈ سرکٹ سے مائکرو پروسیسر کو چینج ہوئی. اس کی جو سائز تھا وہ ٹھیک ہے لیس دین 1 میٹر, جو کہ آج کل بھی ہمارے پاس پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی بھی پریزنٹ ہے. تو اس کا سائز بہت کم ہو گیا, لیس دین 1 میٹر. اور اس کی جو پرائس وہ اس سے بھی کم. ٹھیک ہے, اپ ٹو $1,000 ہی اس کی جو کاسٹ تھا وہ رہ گیا. اور 1 ملین انسٹرکشن پر سیکنڈ جو ہے اس کی اسپیڈ تھی, بہت تیز تھی. ٹھیک ہے, 1 ملین سے ڈائریکٹلی 1 بلین پر چلے گی. اس کا اسپیڈ بہت تیز ہے بنسبت فرسٹ 3 جنریشن. اور اس کی جو ٹائم پیریڈ تھا وہ 1971 سے لے کر 1990 پلس پریزنٹ. ٹھیک ہے, پریزنٹ آج کل بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس پائے جاتے ہیں. اس طرح اور اس کا ایگزامپل IBM PC جو انٹرنیشنل بزنس مشین میں جو فرسٹ PC پرسنل کمپیوٹر بنایا تھا وہ ہمارے پاس اس کا ایگزامپل ہے. لاسٹ نمبر پر ہمارے پاس ہے 5th جنریشن. ٹھیک ہے, اس کی ٹیکنالوجی تھی AI, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کی ٹیکنالوجی تھی. اور اس کی سائز جو ہے وہ ٹھیک ہے ریمین 4th جنریشن. جس طرح کی 4th جنریشن کی سائز تھا لیس دین 1 میٹر, اس طرح 5th جنریشن کا سائز بھی لیس دین 1 میٹر ہی رہا. ایگزامپل جو کاسٹ اس کا ہے. ٹھیک ہے, اسی جس طرح 4th جنریشن کا کاسٹ تھا جتنا $1,000 اتنا ہی 5th جنریشن کا ہے. اور اس کا سپیڈ جو ہے وہ 10 بلین انسٹرکشن پر سیکنڈ اس کا سپیڈ رہا. ٹھیک ہے, اس کی سپیڈ میں بھی بہت ریڈکشن ہوئی. اور اس کا ٹائم پیریڈ 1990 میں فرسٹ ٹھیک ہے جو 5th جنریشن تھا وہ سٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے, لانچ ہوا. اور اس سے لے کر ابھی بھی ہمارے پاس 5th جنریشن میں ہی کام انوینشن ہو رہا ہے, اس میں ہی کام ہو رہا ہے. اور نیو ماڈلس ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایگزامپل ہمارے پاس لیپ ٹاپس ہیں, یہ جو مائکرو کمپیوٹرز ہیں. ٹھیک ہے, یا پرسنل کمپیوٹرز ہیں, ڈیجیٹل واچ تک یہ ہمارے پاس جو ہے ٹھیک ہے 5th جنریشن کی ایگزامپل ہے. ICT فنڈامنٹل میں تھرڈ ٹاپک ہمارے پاس ہے ڈیلی یوزیج آف ICT. ICT کی جو ڈیلی یوزیج ہے ٹھیک ہے کہ یہ کہاں پر ہم یوز کر رہے ہیں یا یوز ہو رہا ہے, تو ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. اور وہاں پر ہمارے پاس ہے ICT ایپلیکیشن اینڈ کمیونیکیشن. کہ ICT ایپلیکیشن ہمارے کمیونیکیشن میں اس کا کیا رول ہے. ٹھیک ہے, بہت مین رول جو ہے ICT کا ہماری کمیونیکیشن رولز میں ہے. تو کیا ہے پرنٹ میڈیا, جس طرح کی نیوز پیپر, ٹھیک ہے, بکس,
ٹھیک ہے, یا جو رسالے وغیرہ ہوتا ہے, یہ سب کچھ جو ہے ICT اپلیکیشن جو ہے اس کے تھرو ہم پرنٹ کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہماری کمیونیکیشن جو پلیٹ فارم ہے اس میں ICT کی ایک مین کردار ہے. سیکنڈ نمبر پر ڈیجیٹل میڈیا, اس طرح کے ٹیلی ویژن, ریڈیو, اس کے علاوہ ٹھیک ہے جو سوشل میڈیا ہے, موبائل فونس, ٹھیک ہے, ٹیلی فونس, ان سب چیزوں کے تھرو یا ان سب اپلیکیشنس کے تھرو, ان سب ڈیوائسز کے تھرو جو ہمارا کمیونیکیشن سسٹم چل رہا ہے, تو ٹھیک ہے اس میں بھی ICT کا رول ہے, کیونکہ ICT کے بنا یہ نہیں چل سکتا. اور اس کے تھرو ٹھیک ہے ہمارے ڈیلی لائف میں ICT کی بہت زیادہ یوز ہے. سیکنڈ نمبر پر ہے ICT اپلیکیشن اینڈ میجرمنٹ. میجرمنٹ میں ICT کی کیا رول ہے, ٹھیک ہے, تو جس طرح کے ڈیجیٹل ایکسپیریمنٹ کے لیے ہم کس چیز کو یوز کرتے ہیں, ICT اپلیکیشن کو, ICT ڈیوائسز کو ہم یوز کرتے ہیں. جو ویدر فورکاسٹنگ ہے, ٹھیک ہے, جس کے تھرو ہم ویدر کو معلوم کر سکتے ہیں, ہم ویدر کا پتہ چلتا ہے کہ یہ نیکسٹ ویک جو ہے یہ رینی ہوگا یا کس طرح اس میں, ٹھیک ہے, بارش کا امکان ہے یا نہیں ہے, جو کچھ ہے یہ ہم ICT ڈیوائس کے تھرو ہم معلوم کرتے ہیں, جو میجرمنٹ ڈیوائسز ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ICT اپلیکیشنز اینڈ انڈسٹریز. اب ICT اپلیکیشنز کی یا ICT کی انڈسٹریز میں کیا رولز ہیں, ٹھیک ہے, تو ارتھ اینڈ اسپیس ایکسپلوریشن, سرچری, ریسرچ ایکسیٹرا, ٹھیک ہے, جو اسپیس جو راکٹس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا دوسرے, یہ سب کچھ جو ہے تو ICT ہوتا ہے. اور ICT اپلیکیشنز کے اوپر ٹھیک ہے ہم اس پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, اور کبھی ہمارے ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو جاتا ہے, کبھی کامیاب نہیں ہوتا, لیکن ہم ICT کے تھرو کرتے ہیں. لاسٹ ہمارے پاس ہے ICT اپلیکیشن اینڈ بزنس. پہلی کی نسبت, ٹھیک ہے, آج کل کی بزنس 95% جو ہے وہ ایزی ہوا ہے, ٹھیک ہے, امپروو ہوا ہے تھرو ICT کی وجہ سے, ٹھیک ہے. جس طرح کی پریپیئر بزنس, ہوٹلز, ریٹیل اسٹور ایکسیٹرا, کہیں پر بھی ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے ICT کیمرے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کیمرے ہم وہ لگاتے ہیں, ہم اپنی سیفٹی کو اس کے تھرو رکھ سکتے ہیں. ہم اپنی بزنس کے جو, ٹھیک ہے, ہماری شاپ کے, ہمارے ہوٹل کے, ہمارے ریسٹورینٹ کے یا ہماری انڈسٹریز کے جو بلز ہوتے ہیں ہم وہ ICT کے, یعنی ہم کمپیوٹر سے وہ پریپیئر کر سکتے ہیں, یا ای میل کے تھرو ہم وہ بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سب ICT کے تھرو ممکن ہوا ہے. آج کل تو آپ آن لائن, ٹھیک ہے, کسی چیز کو آپ خرید سکتے ہو, بیچ سکتے ہو آن لائن ہی. لوگ اس کے تھرو, ٹھیک ہے, آن لائن بزنس کے تھرو, آن لائن پلیٹ فارم کے تھرو, ٹھیک ہے, وہ $1,000 جو ہے وہ کما رہے ہیں اور اپنا زندگی گزار رہے ہیں. ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف ICT. ٹھیک ہے, آج کے اس ویڈیو میں, آج کے اس لیکچر میں میں آپ لوگوں کو فوائد اور نقصانات ICT یا ICT ڈیوائسز کے جو نقصانات اور فائدے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا. ٹھیک, ایڈوانٹیج میں فرسٹ نمبر پر ہمارے پاس ہے ڈسٹینس لرننگ, یعنی آپ فاصلے کے باوجود آپ لرننگ کر سکتے ہو. آپ آن لائن اپنے فیوریٹ, ٹھیک ہے, جس بندے کا, جس ٹیچر کا, جس لیکچرر کا, ٹھیک ہے, جس پروفیسر کا آپ کو سمجھ آ رہا ہے, جس ٹیچر کا آپ کو میتھڈ سمجھ آ رہا ہے, آن لائن لرن کر سکتے ہو. سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے اسپیشل فیسلٹیز فار ڈسیبل اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے, ان کے لیے جو ڈسیبل اسٹوڈنٹ ہیں, یعنی جو معذور اسٹوڈنٹ ہیں, جو معذور لوگ ہیں, ان کے لیے اسپیشل فیسلٹی ہے, کیونکہ وہ اگر کسی انسٹیٹیوٹ یا اسکول آتے جاتے ہیں تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ان کے اس کے باوجود, ٹھیک ہے, وہ اپنے گھر میں آن لائن سیکھ سکتے ہیں. تھرڈ نمبر پر ہے فلیکسیبلٹی ود اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹ کے ساتھ فلیکسیبل ہے, ٹھیک ہے, کچھ پنشمنٹ, سختی کچھ بھی نہیں ہے, بس فلیکسیبل. اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے جب اس کو ٹائم ملے, جب وہ اس کا دماغ فریش ہو, تب وہ لرن کر سکتا ہے. فورتھ نمبر ہے ایزر کمیونیکیشن. کمیونیکیشن ہماری جو بات چیت ہے, ٹھیک ہے, اس میں بہت امپرومنٹ آئی ہے, بہت آسانی آئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کہیں پر بھی کسی سے بھی دور سے دور, ٹھیک ہے, آپ بات کر سکتے ہو. لاسٹ نمبر پر ہے مینیمائز کاسٹ اینڈ سیو ٹائم. اگر آپ کسی انسٹیٹیوٹ جاتے ہو, ٹھیک ہے, تو آنے جانے کا کرایہ وغیرہ, ٹھیک ہے, انسٹیٹیوٹ آپ سے دور ہے, اسکول آپ سے دور ہے, آپ آتے جاتے ہو تو آپ سے خرچہ لگتا ہے. کسی اکیڈمی میں آپ ٹیوشن پڑھتے ہو, سیکنڈ ٹائم آپ جاتے ہو تو کرایہ وغیرہ سب کچھ بہت خرچ آتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں آن لائن, ٹھیک ہے, آپ انٹرنیٹ سے, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا سے آپ سیکھ لیں. اور سیو ٹائم, آپ کا ٹائم بھی بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ آنے جانے میں آپ کا بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, تو وہ ٹائم بھی آپ کے پاس بچ گیا. اب ڈس ایڈوانٹیجز میں, ٹھیک ہے, فرسٹ نمبر پر مس لیڈنگ اینڈ مس گائیڈنگ انفارمیشن. ٹھیک ہے, اس پر تو کوئی بھی کچھ بھی افواہ وغیرہ, ٹھیک ہے, پلا سکتا ہے. مس گائیڈنگ, ٹھیک ہے, آپ کو مس گائیڈنگ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مس گائیڈنگ انفارمیشن, مس لیڈنگ, ٹھیک ہے, یہ سب کچھ آپ کو
इंटरनेट की वजह से या ICT की वजह से मिल सकती है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड नंबर पर है रिस्क ऑफ साइबर अटैक्स एंड हैक। ठीक है, साइबर अटैक्स का बहुत ज्यादा खतरा होता है, रिस्क होता है। आपके अकाउंट, आपके प्रोफाइल, ठीक है, आपका सोशल मीडिया कोई अकाउंट है, आपका बैंक अकाउंट है, वो हैक हो सकता है। ठीक है, साइबर का बहुत ज्यादा खतरा होता है। रिस्क ऑफ हैंड राइटिंग मेथड, आपका जो हैंड राइटिंग मेथड है, ठीक है, इसका रिस्क हो सकता है आप ये भूल जाए, आपकी हैंड राइटिंग जो है वो खराब हो जाए। 4 नंबर पर है मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की मिस यूज भी हो सकती है, जिसको पता नहीं होता, जिसको टेक्नोलॉजी के यूज का तरीका नहीं आता, उससे मिस यूज भी हो सकता है। लास्ट नंबर पर है नॉट सेफ फॉर चिल्ड्रंस। इंटरनेट चिल्ड्रंस के लिए सेफ नहीं है। ठीक है, अंडर 18 जो है उनके लिए सेफ नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर कुछ भी सामने आ सकता है। बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या देखना है क्या नहीं देखना, उनको तो बस जो भी, ठीक है, नाचना चीज सामने आती है, ठीक है, अजीब, तो वो बच्चे तो वो देखते हैं। तो बच्चों के लिए इंटरनेट या ICT जो है टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सेफ नहीं है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स है आज हम वो पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर के 2 मेन कंपोनेंट्स है, एक को हम हार्डवेयर कहते हैं, दूसरे को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है? तो हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है और जो मैकेनिकल पार्ट है, ठीक है, उस पार्ट को हार्डवेयर कहा जाता है। और सॉफ्टवेयर द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट आर इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर उस प्रोग्राम को कहा जाता है, कलेक्शन के उस प्रोग्राम को, उन इंस्ट्रक्शन को, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर को चलाने के लिए, तो उसको कहा जाता है सॉफ्टवेयर। और फर्दर, ठीक है, हार्डवेयर जो है, ठीक है, इसके पार्ट्स में आप लोगों को बता रहा हूं, जिस तरह के इनपुट डिवाइसेस है, सिस्टम यूनिट है, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस में जो कुछ है, चाहे वो माउस है, कीबोर्ड है, इट्स मीन कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो हार्डवेयर है। ठीक है, और आउटपुट के जो प्रिंटर है, ठीक है, या मॉनिटर है, ये जो कुछ है, स्पीकर है, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस, ये भी हार्डवेयर है। इसके अलावा जो आप कम्युनिकेशन डिवाइस के लिए यूज कर रहे हो, माइक, हेडफोन्स वगैरह, ठीक है, ये जो है ये सारे भी हार्डवेयर है। स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, जिस तरह ऑप्टिकल डिस्क, CD रूम, और इसके अलावा जो हमारा हार्ड डिस्क होता है, ठीक है, रैम रोम, ठीक है, ये सब कुछ जो है ये भी हार्डवेयर है या इसके पार्ट्स हैं। इसके साथ सिस्टम यूनिट में जो कुछ तक है, ठीक है, यानी जिस इन सिंपल वर्ड कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जो मैकेनिकल पार्ट हो उसको हम हार्डवेयर कह सकते हैं, वो हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो पे डिवाइड है, एक को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, दूसरे की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में से जिस तरह यूटिलिटी प्रोग्राम जो हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है, हमारी सिस्टम यानी कंप्यूटर को जो कंट्रोल करता है, उसी सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हमारा कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो सकता। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का हमारे कंप्यूटर में मेन रोल है। जिस तरह के विंडोज है, अगर हमारे सिस्टम का विंडो करप्ट हो जाए फिर भी हमारा सिस्टम ऑन नहीं होता, या यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि हमारे सिस्टम को मैनेज करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम फर्दर, ठीक है, इसके अलावा जो काम होता है उसके यूज के लिए, या डॉक्यूमेंट क्रिएशन, ठीक है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, इन इस तरह की चीजों के लिए, या वीडियो जो विंडो मीडिया प्लेयर है, ठीक है, या DLC प्लेयर है, इसके अलावा दूसरे और, ठीक है, लेकिन जो हम इंस्टॉल करते हैं दूसरी किसी काम को लेने के लिए, या उससे हम दूसरा काम लेते हैं, तो उसको कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, उसमें फर्स्ट इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है, या सिस्टम यूनिट डिवाइसेस, या स्टोरेज डिवाइसेस, सारे आज आप लोगों को सिखाऊंगा और हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर हम है इसमें इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, कैमरा, वो डिवाइस जिसका रिजल्ट हमें मॉनिटर पर मिलता है, वो हमारे पास इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड की जो कुछ है, ठीक है, हम इंस्ट्रक्शन एंटर करते हैं कंप्यूटर को, ये इनपुट है। माउस भी इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, माइक्रोफोन भी इनपुट है, और कैमरा भी इनपुट है, डिजिटल कैमरा जो है। इसके बाद आउटपुट डिवाइस जो है, ठीक है, उनमें हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन है, स्पीकर है, प्रिंटर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है। लेकिन फर्क क्या है, कुछ इनपुट है, कुछ आउटपुट है, कुछ कम्युनिकेशन है, ठीक है,
جو صرف اور صرف کچھ وہ کیٹیگری کا فرق ہے، باقی سب جو ہے وہ ہارڈ ویئر کمپوننٹس ہیں. اس کے بعد ہے کمیونیکیشن ڈیوائسز، نیٹ ورک سوئچ. ٹھیک ہے، جو نیٹ ورک سوئچ ہوتا ہے جو پی ٹی سی ایل سے ہم کمپیوٹر کو لگا لیتے ہیں، یا روٹر ہے جو ٹھیک ہے جو انٹرنیٹ روٹر ہے، کچھ لوگ اس کو موڈیم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بلوٹوتھ. ٹھیک ہے، کمیونیکیشن ڈیوائسز ہے کیونکہ تھرو ٹھیک ہے کچھ فاصلے پر جو ہے آپ کمیونیکیشن یا آپ اس سے بات کر سکتے ہو. یہ جو ڈی ایس ایل ہے ٹھیک ہے، ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن، یہ بھی ہمارے پاس کمیونیکیشن ڈیوائس میں. تو گائز نیکسٹ ہمارے پاس ہے سسٹم یونٹ. ٹھیک ہے، سسٹم یونٹ میں جو ہارڈ ویئر کمپوننٹس ہے، ریم ہے، روم ہے، سی پی یو، مدر بورڈ. ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہے، اس کے علاوہ جو ٹرانزسٹر ہے یا مائکرو پروسیسر اس میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جو سسٹم سی پی یو، ٹھیک ہے، یہ جو سسٹم فین ہے، یہ سب کچھ جو ہے ٹھیک ہے یہ ہارڈ ویئر کمپوننٹس ہے، سسٹم یونٹ کے ہارڈ ویئر کمپوننٹس ہے. ریم رینڈم ایکسس میموری. ٹھیک ہے، یا روم ریڈ اونلی میموری. سی پی یو جس کو ہم پروسیسر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اس کو سی یو بھی ہم کہتے ہیں کنٹرول یونٹ. ٹھیک ہے، جس میں اے ایل یو ارتھمیٹک اینڈ لاجیکل یونٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم سی پی یو کہتے ہیں جو کہ پروسیسر ہوتے ہیں برین آف کمپیوٹر. اور مدر بورڈ جو مین سرکٹ بورڈ ہوتا ہے سی پی یو کا. ٹھیک ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہارڈ ویئر کمپوننٹ آف سسٹم یونٹ ہے. اب یہ کس طرح کام کرتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، ان پٹ ڈیٹا کو ان پٹ کرتا ہے، اس کے بعد وہ پروسیس میں چلا جاتا ہے اور وہ ان دا فارم آف انفارمیشن وہ آؤٹ پٹ ہوتا ہے. لاسٹ ہمارے پاس ہے اسٹوریج ڈیوائس. ٹھیک ہے، جو جس میں ہم ڈیٹا کو پرماننٹلی سیو کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس ہارڈ ڈسک ڈرائیو آتا ہے، فلوپی ڈسک ڈرائیو، فلیش ڈرائیو، کمپیکٹ ڈسک. ٹھیک ہے، اور میموری کارڈ. ٹھیک ہے، اس کو ہم ہارڈ ڈسک یا ہارڈ ڈسک ڈرائیو، ٹھیک ہے، جس کو ہم ہارڈ ڈسک کے نام زیادہ ہم یہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کا پورا نام ہارڈ ڈسک ڈرائیو ہے، ہم اس کو ایچ ڈی ڈی بھی کہہ سکتے ہیں. فلوپی ڈسک ڈرائیو جس کا شارٹ فارم ٹھیک ہے کیا ہے؟ ایف ڈی ڈی. ٹھیک ہے، ایف ڈی ڈی اس کا شارٹ فارم ہے اور اس کا ایچ ڈی ڈی. فلیش ڈرائیو اس کا ایف ڈی. ٹھیک ہے، فلیش ڈرائیو اس کا شارٹ نام ہے. ٹھیک ہے، یو ایس بی ہے. ٹھیک ہے، اور اس یو ایس بی کو فلیش ڈرائیو بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد کمپیکٹ ڈسک جس کو ہم سی ڈی کہتے ہیں. اور میموری کارڈ کو آلریڈی ہم اس کو میموری کارڈ یا ایس ڈی کارڈ سے جانتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ.